بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله 5واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے قرآن پاک کو آسان بنا دیا، ہے کوئی اسے حاصل کرنے والا، اس کو سٹور کرنے والا، اس کی سرفیس پہ، اس کی سطح پہ جو اللہ نے میسیجز دے دیے، ہے ان کو کوئی قبول کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو ایسی خوبصورت کتاب بنا دیا کہ روز مرہ کے مسائل میں ہم کلام پاک سے گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ کوئی موقع آئے،
کوئی ذمہ داری ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اللہ کا کلام ہمیں آگاہی دیتا ہے، یہ نور دیتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ تمہارے لیے نصیحت ہے اور تمہاری روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو بہت خوبصورت کتاب ہے. اس میں اللہ ہمارا پاسٹ دکھاتے ہیں، ہماری تخلیق بتاتے ہیں، قوموں کے عذاب بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے اخلاقیات کی اصلاح ہوتی ہے. ہمیں عبادات بتائی جاتی ہیں، معاملات کیسے ہینڈل کریں. تو آیت الدین میں اللہ تعالیٰ نے اس طویل ترین آیت کو اتار کر ہم سب کو بتا دیا کہ بزنس ٹرانزیکشن کیسے کرنی ہے، کاروباری معاملات تمہارے کیسے ہوں. پھر تجارت کرو تو تجارت کیسی ہو. تو ہر چیز میں حلال کو دیکھنا ہے. ایون کہ بتا دیا کہ کھاؤ، مباحات کا دائرہ وسیع ہے، جو کھاؤ، لیکن دو چیزیں دیکھ لو کہ حلال ہو اور طیب ہو. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا فیوچر ہمارے سامنے کر دیتے ہیں، اور کتنی کہانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سناتے ہیں. تو کتنی خوبصورت اور دلچسپ کہانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی، اور کہا کہ اس میں اپنے آپ کو جھانک کر دیکھو. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. یہ ایسی کتاب ہے، تمہاری باتیں ہیں، تمہاری اصلاح کے لیے آئی ہے، تمہیں جگانے کے لیے آئی، تمہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئی، تمہارے ہر درد کی دوا بن کر آئی. تو اس کتاب سے آج ہی رہنمائی حاصل کر لو. ایسا نہ ہو کہ یہ امتحان کا وقت ختم ہو جائے، پیپر قلم چھین لیا جائے، اور پھر تیرے لواحقین بیٹھ کر تجھ پہ پڑھتے رہیں اور تجھے کوئی فائدہ نہ ہو. کم از کم اتنا تو لے جائیں، پاسنگ گریڈز تو ہوں، کہ تاکہ پیچھے اگر کوئی پڑھے، اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے تو وہ فائدہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے محرمات کے بارے میں بتا دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام ایک پوری ایک عمارت کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوبصورت عمارت کے ساتھ اس کو تشبیہ دی کہ انبیاء آتے اور عمارت کو دیکھتے. بہت خوبصورت عمارت تھی، لیکن اس میں ایک اینٹ غائب تھی. تو فرمایا کہ جب میں آیا تو اس اینٹ کو میں نے آ کر لگایا. ایک پورا سسٹم، پورا نظام، پورا کانسٹیٹیوشن، پورا قانون، پورے رولز اینڈ ریگولیشنز دیے، اور عمارت مکمل ہو گئی. تو زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. تو قرآن پاک ہمیں آگاہی دیتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے. ہم شیشہ دیکھیں گے تو جب ہم مسکرائیں گے تو آگے مسکراتا چہرہ ہمارا استقبال کرے گا. تو کہا زندگی بھی تب مسکراتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں. تو انشاءاللہ قرآن پاک کے اس کلیئر شفاف آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہے، اور پھر مسکراہٹیں اللہ کرے کہ ہمارا استقبال کرتی رہیں کہ الحمدللہ ہم نے اپنی اصلاح کر لی، ہم بھی مومنین میں سے ہو گئے، ہم بھی اولیاء میں سے ہو گئے، ہم بھی ظلمات سے نکل کر نور کا سفر ہم نے شروع کر دیا کہ یہ چھوٹا سا سفر ہم نے طے کرنا ہے اور اپنی منزل کو پانا ہے. تو محرمات ابدیہ کی بات ہو رہی ہے کہ مردوں کے لیے کون سی عورتیں حرام ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا، ابھی وہی چیز چل رہی ہے کہ والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورت ایک کے نکاح میں ہوگی. اب دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں کسی شادی شدہ عورت سے نکاح کرے. الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو کنیز بن کر آ جائے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جو تم پہ لازم کر دیا گیا.
وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ تمام عورتیں حلال ہیں کہ تم اپنے مالوں کے ساتھ چاہو مرد کو قوام بنا کر کہا تم حق مہر دو گے، تم نان نفقہ دو گے، تم اس کے روٹی کپڑا مکان اس کا خیال کرو گے، محسنین حفاظت میں لانے والے، غیر مصافحین بدکاری کرنے والے نہیں، فمستمتعتم به منہن، جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ تو ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے قدرت نہ رکھتا ہو، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے خاندانی شریف آزاد ایمان والی عورت سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو تمہارے قبضے میں ہوں لونڈیاں ان سے نکاح کر لو، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، شرط کیا ہے کہ وہ ایمان والیاں ہوں، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کا حال جانتا ہے، تم ایک دوسرے سے ہو، لہٰذا ان کے مالکوں کی اجازت سے، لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور ان کے مہر بھلے طریقے سے ادا کرو، نکاح کرنے والیاں ہوں، نہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ ہی چھپی دوستیاں کرنے والیاں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، اگر وہ بے حیائی کریں تو لونڈیوں پر آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے ہے، یہ سہولت ان کے لیے ہے جو فتنے میں پڑنے سے ڈرتے ہیں تم میں سے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ غلام لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے، اب تو یہ سسپینڈڈ ہے، تو ان مسائل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ نہ وہ خلافت رہی، نہ وہ امامت رہی، اور نہ ہی لونڈیوں کا سسٹم رہا۔ آج کے دور میں یہ چیز نہیں ہے۔ بہرحال مردوں کو ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی کہ تم قوام ہو، تم قائم رکھنے والے، تم حق مہر دینے والے، تم زندگی کی گاڑی کو چلانے والے، اس زندگی کے فضا میں تم وہ پائلٹ ہو کہ زندگی کے جہاز کو لے کر چلو گے۔ بہت بڑی ذمہ داری تم پہ ڈالی جا رہی ہے، تو سارا بوجھ مرد پہ ڈال دیا کہ حق مہر بھی تو نے دینا ہے، اولم ولو بشاتن کہہ کر کے ولیمہ کرنا ہے، اور ولیمہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو ولیمے کی ذمہ داری، کھانے کی ذمہ داری، مہر کی ذمہ داری، اور پھر نان نفقے کی ذمہ داری جس عورت کو لے کر آؤ گے، اب اس کے کھانے کا بھی تم کرو گے، اس کے رہنے کا بھی، اور اس کے لباس کا، اور پھر جو نسل چلے گی اب تم رازق ہو۔ اللہ اپنی صفات کا عکس تم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے انسان تو خلیفہ ہے، تو اللہ کا نائب ہے۔ تو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے 2 بار کہا، ایک حضرت آدم کے بارے میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور حضرت داؤد کے بارے میں کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تم میرے جانشین ہو، تم میرے قائم مقام ہو، میں رحیم ہوں تو تمہیں رحم کرنا ہوگا، میں رحمان ہوں تو وہ رحمتیں میں تم میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں غفور ہوں تو اے انسان تجھے بھی معاف کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا عکس ہم سب میں رکھ دیا اور کہا کہ جتنا تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی صفات کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ تو یہ ساری ذمہ داری مردوں پہ ڈال دی گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تمہارے لیے واضح کرنا چاہتے ہیں، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلانا چاہتے ہیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تو ہے ہی جاننے والے حکمت والے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ، اللہ چاہتے ہیں، أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ کہ تم پر مہربانی فرمائیں، اور اللہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر تم دور چلے جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو تم سے نرمی چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا،
اب اللہ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ ان اللہ کان بکم رحیما، میں تم پر رحم کرنے والا ہوں، یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اور قرآن پاک اللہ کی محبتوں کا نام ہے، یہ اللہ کی محبتیں ہیں جو اللہ نے کلام پاک میں نچھاور کر دی۔ بار بار پڑھیں گے، رحمان، رحیم، تواب، یہ سب کیا ہے؟ عفو، غفور، یہ اللہ کی محبتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم پہ کوئی اللہ نے ایسا بوجھ نہیں ڈالا کہ تم نہیں کر سکو۔ نماز فرض ہے، سب سے پہلے اول ما یحاسب به العبد والصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا پیپر کھلے گا، اور جس کی نماز صحیح ہوگی تو باقی اللہ فرمائیں گے چلو چھوڑو، باقی کام بھی صحیح ہوں گے۔ تو نماز ابتدا ہے، نماز ابتدا، اس کے لیے اتنی آسانیاں کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، کہ آپ نے فرمایا انما بعثت بالحنیفۃ السمحۃ السہلہ، اتنا آسان دین، الدین یسر، دین انتہائی آسان ہے۔ ہرگز اللہ نے نہیں کہا نہیں ہڈی ٹوٹ گئی ہے جیسے کرو جیسے کرو، گھٹنے جواب دے گئے، نہیں جیسے کرو کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، اتنی آسانی رکھ دی، اتنی آسانی رکھ دی۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، مشکل نماز پڑھتا ہے، تو صرف فرائض کی تحدید کر دی کہ صرف فرائض کر لو، مارکنگ ہو جائے گی۔ اللہ نے تمہارے جذبوں کو دیکھنا ہے، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، ایسا نہ ہو کہ وہ طاقت ختم ہو جائے، اعضاء مزمحل ہو جائیں، الزائمر ہو جاؤ، اللہ تم سے توفیق چھین لے۔ تو آج اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو، آج قدم چل کے آئے، آج اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، آج اس ذہن میں یہ نور جا رہا ہے، اس نور کو میں سٹور کر رہی ہوں، اس کے لیے میں چلی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل یسلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تم جنت کے مسافر ہو، جب چل کر آتے ہو، دیارکم تکتب آثارکم، یہ جگہیں گواہی دیتی ہیں، ایک ایک قدم فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور وہ نور کی طرح چمکتے ہیں وہ قدم اور وہ جگہیں، کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ جگہیں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ جب تمہارے اپنے اعضاء تمہارے خلاف بول رہے ہوں گے تو اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہمارے اعضاء ہمارے حق میں بولے، تو کہا جگہیں بھی گواہی دیں گی، جگہیں گواہی دیں گی کہ یہ بندہ چل کے آتا تھا، یہ عورت چل کے آتی تھی۔ تو ایک ایک قدم کاؤنٹ ہوتا ہے، ایک ایک سانس کاؤنٹ ہوتی ہے، ایک ایک لفظ جو ہم سنتے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، ایک ایک حرف کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی وہاب، وہ تو ہے ہی عطا کرنے والا۔ اور پھر اگلا مہینہ رمضان کا مہینہ، کہ ہر چیز اس کا ریٹ اللہ کی بارگاہ میں کم از کم 70 ہو جائے گا، کم از کم 70 گنا کم از کم۔ تو انشاءاللہ جتنے اچھے طریقے سے ہم اپنی عبادات کو سجائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کرتے آئیں گے۔ اور فرمایا کہ اپنی زندگی کو حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اس کو کیش کر لو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے۔ اور فرمایا صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ کتنے لوگ ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں لیکن چل کر نہیں آ سکتے۔ وفراغ کا قبل شغل کا، ایسا نہ ہو آج تو فراغت ہے، کوئی ایسی مصروفیت میں پھنس جاؤ کہ تم نیکی کا کام نہیں کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ لمحے کیش کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے نرمی کر رہا ہوں، میں رحمان ہوں، تم ایک بار آتے ہو، زندگی بھر کے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں، تم مجھ سے تعلق تو قائم کرو، مجھ سے امید تو رکھو کہ انک ما دعوتنی ورجوتنی، مجھے پکارتے رہو اور مجھ سے امید رکھو کہ انا عند حسن ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو انتہائی آسان بنا دیا۔ اللہ نے جو چیزیں ہماری فطرت میں رکھی تو ان کو فیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خواہشات رکھے، ہمارے جذبات رکھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شوق رکھ دیے، دلچسپیاں رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک محدود دائرہ ہے،
कमासलिल मुअमिनी वल फरसी, कहा मोमिन की मिसाल घोड़े की तरह है। जब उसको एक खोंटे से बांध दिया जाता है तो उसको पता है इसमें मैं आराम से घूम सकता हूँ, अगर इस रस्से को तोड़वाने की मैंने कोशिश की तो मेरी गर्दन इसमें फंस जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह की मोहब्बतों के रंग देखें। सिबगत अल्लाह, ये कुरान पाक अल्लाह की मोहब्बतों का रंग है, हमें कैसे तसल्ली देता है, कैसी प्यारी आयत है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इंसान तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। दुनिया वाले तो तुझे कहेंगे बड़ी प्रोस्टिट्यूट, जिंदगी भर गुनाह करती रही, अब आई है इस तरफ। दुनिया वाले नहीं छोड़ते, वो रब्बे रहमान, वो रब्बे रहीम। कि बनी इसराइल में एक शख्स इतना बुरा था कि हर गुनाह उसने किया। जब गुनाह ज्यादा हो गए, अब उम्र बढ़ गई, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तो सब ने कहा इस गिलाजत की पोटली को उठा के जंगल में फेंक देते हैं। तो फेंक दिया। जब बेबस हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और कहा अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं। सिर्फ इतना कहना था कि रूह परवास कर गई। हजरत मूसा को अल्लाह ने वही की कि मेरा एक वली जंगल में फौत हो गया है, जो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा सबकी मग़फ़रत हो जाएगी। अपने पैमानों में हम किसी को नहीं तोलें, खुदा के वास्ते। वो गुनाहगार कहते ही पूरी जिंदगी की नेकियां हमने उसके खाते में डाल दी। तो फरमाया कि इंसान बहुत कमजोर पैदा किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आपस में गलत तरीके से माल मत खाओ, हड़प मत करो, धोखा मत करो, फरेब मत करो, जालसाजी मत करो, मिलावट मत करो, सूद रिश्वत मत लो, विरासत को गलत तकसीम मत करो, ये सब बातिल है। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादी मिनकुम, मगर ये कि तिजारत आपस की रजामंदी से हो। वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो, पहले तो खुदकुशी मत करो कि अल्लाह ताला ने इस नफ्स को, इस जान को अमानत बनाकर इस रूह को तुम्हारे जिस्म में जोड़ दिया। और दूसरा, किसी को मत मारो, किसी शख्स को कत्ल मत करो, यकीन मानो अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानम व ज़ुल्मा, और जो ऐसा करेगा ज्यादती करते हुए और जुल्म करते हुए, फसौफ नुस्लीही नारा, तो हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह पे आसान है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन, अगर तुम बच्चों के कबीरा गुनाहों से जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, हम तुमसे छोटी बुराइयां दूर कर देंगे और हम तुम्हें बाइज्जत जगह पे दाखिल करेंगे। तो कबीरा गुनाह क्या है? जिन पर अल्लाह की लानत है। और अल कबाइर अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक करना, कत्लुन नफ्सी, किसी इंसान का कत्ल करना, वल यमीनुल गमूस, झूठी कसम खाना, उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, फिर गीबत, झूठ, ये सब गुनाहे कबीरा है। तो कहा गुनाहे कबीरा से बचते रहोगे तो अल्लाह छोटे छोटे गुनाह, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, ये जो छोटे छोटे गुनाह हैं जब वुजू करते हैं तो इससे धुल जाते हैं। फिर देखें औलिया के अंदर अल्लाह एक बसीरत रखते हैं, एक नूर रखते हैं कि गुनाह गिरते उनको नजर आते हैं। इमाम अबू हनीफा के बारे में है कि उनको नजर आते थे गुनाह गिरते हुए जब कोई वुजू करता था, तो ये अंदर का नूर था। हजरत उस्मान ने किसी शख्स को देखा कि गुस्ल कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि बाकायदा गिलाजत गिर रही है। जब वो शख्स महफिल में आया तो कहा कि तुम बुराई करके आए हो और तुमने वो बुराई का गुस्ल किया है। तो ये नूरे बसीरत है। तो वुजू करने से छोटे छोटे गुनाह धुल जाते हैं और नेकियां वो छोटे गुनाहों को खत्म कर देती हैं। वला ततमन्नऊ, तमन्ना मत करो जो अल्लाह ने एक को दूसरे के मुकाबले में फजीलत दी। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए हिस्सा है जो उन्होंने कमाई की, चाहे पैसा कमाया, चाहे विरासत में से हिस्सा मिला, चाहे आमाल की कमाई की। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, और औरतों के लिए भी हिस्सा है जो उन्होंने आमाल की कमाई की। वस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह से उसका फजल मांगते रहो। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, यकीनन अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। तो कहा कि जिसने दीन का मजा चख लिया तो उसका रुआ रुआ पुकार उठता है कि रदीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूँ, व बि मुहम्मदिन नबिय्या,
اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول کامل ہیں ان کے نبی ہونے پہ راضی ہوں. وبالاسلام دینا، اور میرا خوبصورت دین ہے اور وہ دین اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، جو توانائیاں، جو قوتیں، جو پوٹینشل دی، جو حقوق و فرائض عائد کیے، آخرت میں محاسبہ اسی کے حساب سے ہوگا. تو جیسے کسی کے پاس پیسہ نہیں تو مال کا حساب اس سے نہیں ہوگا، اگر آئی کیو لیول نہیں، اب نارمل ہے تو کوئی حساب نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی، جیسے جیسے اللہ پوٹینشل دیتے ہیں تو حساب ٹائٹ ہو جاتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي، اور سب کے لیے ہم نے حصے مقرر کر دیے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور قرابت دار چھوڑتے ہیں، اور رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں تو ان کا حصہ ان کو دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. قوام کے بہت مطلب ہیں. قوام علی، وہ محافظ ہیں، وہ پروٹیکٹر ہیں، وہ حاکم ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، وہ سرپرست ہیں، وہ نگران ہیں، وہ منتظم ہیں، وہ متکفل ہیں، وہ قیمت دینے والے ہیں، وہ قدر کرنے والے ہیں، وہ ان کی زندگی کی گاڑی کو چلانے والے ہیں. یہ سب قوام کا مطلب ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنا دیا عورتوں پر، اس بنا پر کہ اللہ نے انہیں ایک دوسرے پہ فضیلت دی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور پھر مرد قوام کیوں ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق و فرائض، یہ ڈیوٹیز ہمیں بتا دی کہ اے مرد تو بھی میری تخلیق، میں نے تجھے سٹرونگ بنایا، تجھ میں کمانے کی صلاحیت رکھ دی، معاشی ذمہ داری تجھ پہ ڈال دی. اور عورت کو بھی میں نے تخلیق کیا. کہا کہ حضرت آدم سو رہے تھے کہ دیکھا اچانک ایک عورت ان کے ساتھ تھی اور ان کی پسلی سے پیدا کی گئی، تو بغیر وہ سرجری کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا. تو بہرحال عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا. اب جذباتی ذمہ داری عورت پہ ہے کہ بچے کو پالنے والی عورت ہے، کبھی کوئی مرد پال ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے یہ فطرت میں رکھ دیا. اللہ نے یہ کوالٹیز فطرت میں، وہ رحمان اور رحیم کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھی اور مرد کو رازق اور عزیز بنا دیا. اور فرمایا کہ اے مرد تو قوام ہے. اور عورت کو اب پہلی بار اللہ نے ذمہ داری، رسپانسبلٹی دی کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. عورت کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ باصلاحیت ہوگی، وہ نیک ہوگی، وہ اصلاح کرنے والی ہوگی، وہ صلح کرنے والی ہوگی، وہ گھر کا سسٹم چلانے والی ہوگی، وہ باسلیقہ ہوگی. تو صالحات میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. قانتات، جھک کے رہنے والی، فرما بردار ہوگی. حافظات للغیب، اور وہ حفاظت کرنے والی ہوگی، نگرانی کرنے والی ہوگی رازوں کی، غیب کی، کہ مرد کے رازوں کی حفاظت کرے گی، اس کے گھر کی حفاظت کرے گی، اس کے مال کی حفاظت کرے گی، اپنی نسلوں کی حفاظت کرے گی. بما حفظ اللہ، جو کہ اللہ نے جیسے اس کی حفاظت کی. تو حفاظت کرنے والی اب 3 ڈیوٹیز اللہ نے لگا دی. فرمایا کہ بہترین عورت کون ہے؟ من صلت خمسہا وصامت شہرہا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةِ. عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہوگی. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور جن عورتوں کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، فَعِظُوهُنَّ، اے مردوں ان کو پیار سے سمجھاؤ. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بعد میں ان کو خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو. تو ضرب سے مراد کیا ہے؟ آپ نے مسواک اٹھا کر دکھایا کہ مسواک سے تھوڑا اس کو بے عزتی کا احساس ہو کہ انتہائی بے حیا، انتہائی بد کردار عورت ہے، تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ اس کو نصیحت کرو گے، اس کو سمجھاؤ گے. اب مرد کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے، وہ سرجن ہے، وہ اب اس کو سمجھائے گا. وہ قوام ہے کہ دیکھو صحیح ہو جاؤ. اگر نہیں سمجھ آتی تو تھوڑی سی بے رخی کرے، خود اس کے بیڈ روم سے دور ہو جائے. اگر عورت میں تھوڑی سی حیا ہوگی تو وہ مرد کو منائے گی. اگر پھر بھی سرکشی پہ آتی ہے تو بس مسواک اٹھا کے، ہلکا سا برش اٹھا کے اس کو مار دے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو دست درازی کے لیے بہانہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بہت بلند اور بڑا ہے.
فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تم ڈرتے ہو آپس میں تعلقات بگڑنے سے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے بھیجو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے کہ یہ رشتہ یہ مضبوط رہے کہا یکدم سے طلاق، وہ طلاق کیا ہے؟ گرہ کو ختم کر دینا، نکاح کی گرہ کو چھوڑ دینا، اس کو آزاد کر دینا۔ تو کہا کہ اگر نہیں بن رہی تو اب کیا ہے؟ نکاح کیوں ہے کہ اعلان کرو، سب کو بلاؤ، اب اس گھر کے بھی اچھے عادل منصف آئیں اور عورت کے گھر سے بھی بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھا دیں۔ ان یریدا اصلاحا اگر وہ اصلاح چاہیں گے یوفق اللہ بینہما تو اللہ ان کے درمیان موافقت کرے گا، اور اللہ تو ہے ہی علم والا باخبر۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہ اس کی ذات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے جو تمام انبیاء نے دیا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ مت کرو، شریک مت کرو۔ اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو، حق اور ضرورت سے بڑھ کر دو۔ اور پھر کیٹیگریز بتا دیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور رشتہ دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ، اجنبی پڑوسی اور عارضی ساتھی اور مسافر، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا جو کوئی خود پسند، مغرور اور اکڑنے والا ہو۔ الذین یبخلون جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس اور جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور کیا مشکل پیش آ جاتی اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور خرچ کرتے جو کچھ ان کو اللہ نے دیا، اور اللہ ان سے واقف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی کوئی بھی ہو تو اللہ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، اللہ اس کو دگنا کرتے ہیں اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمانیت، اللہ نے جو دعویٰ کیا کہ میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پوری رحمتیں کلام پاک میں بکھیر دی۔ بار بار اللہ رحمتوں کا تذکرہ کریں گے کہ دیکھو میں نے تجھے کمزور پیدا کیا تو تم پہ کوئی ایسی ڈیوٹیز نہیں لگائیں جو تم کر نہ سکو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ تو کیا ہوگا جب ہم بلائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور ہم آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ اس دن یومئذ یود الذین کفروا اس دن کافر پسند کریں گے جنہوں نے رسول پاک کی نافرمانی کی، کاش کہ زمین پھٹ جائے ہم اس میں سما جائیں۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ اقرأ علیہ مجھے کلام پاک پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے سورۃ النساء کو پڑھنا شروع کیا۔ تو جب اس آیت پہ پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ جب ہر امت پر ہم ایک گواہ لائیں گے، رسول گواہ ہوں گے، تو آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرے امتیو ایسا نہ ہو کہ روز محشر تم میرے سامنے آؤ اور تم خیانت کر کے آؤ اور تم دغا بازیاں کر کے آؤ۔ اگر تم آئے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں عرش پہ جا کر تمہیں نہیں بولا، میں امتی امتی کہتا رہا، ایسا نہ ہو کہ خیانتیں کر کے میرے سامنے آؤ۔ میرے ساتھ کوئی ایسا کام کرو، دین میں کوئی نئے کام پیدا کرو، پھر میں کیا کروں گا؟ میں منہ پھیر لوں گا اور تمہیں حوض کوثر کا پانی نہیں پلاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت سخت آیت ہے اور آپ ایسے رؤوف الرحیم تھے۔ تو کہا کہ اس دن کافر پسند کریں گے کہ کاش آج، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں، یہ سلیبس ہم سب کو بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ
قرآن پاک کی ایک ایک آیت جو موتی ہے، جو ڈائمنڈ ہے، جس رخ سے دیکھتے ہیں تو چمکتی آیات ہیں، ہر اینگل سے چمکتی آیات ہیں. اللہ ان تمام آیات کو ہماری زندگی میں لانے والا بنا دے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، حتیٰ کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوباً، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھو، مگر یہ کہ راستے کو طے کرنے والے، مسجد سے گزرنے والے، حتیٰ کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا مسافر یا کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے آئے، یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو، پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو پاک مٹی سے، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس مٹی کو مل لو، یقیناً اللہ نرمی سے کام لینے والا غفور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں بکھیر دی ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے قریب جاؤ تو ہم الحمدللہ ڈرنک تو نہیں کرتے، یعنی اتنی اونگ نہ آ رہی ہو، اتنی وہ کیفیت نہیں ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ نماز میں تم کیا پڑھ رہے ہو، تو فریش ہو کر، اسی لیے وضو کا اللہ تعالیٰ نے وضو کے بارے میں احکامات بتائے کہ جب ہم چھینٹا مارتے ہیں تو نیند غائب ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی نماز کے قریب اس کیفیت میں نہ جائیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کچھ ایسا نہ پڑھیں کہ سارا غلط ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تیمم کا ہمیں پھر وہ اللہ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے نرمی کرنا چاہتے ہیں. تو کیا نرمی ہے کہ اگر وضو نہیں کر سکتے، وضو دو طریقوں سے کہ بہت بیمار ہو گئے وضو نہیں کر سکتے، یا پھر سفر پہ ہو جہاں پہ کہیں پانی نہیں ہے، تو دو حالتوں میں تیمم کرنا ہے. اور تیمم کا طریقہ انتہائی آسان ہے، وضو اور غسل کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ. آپ غسل کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ مٹی پہ لیٹنا شروع کر دیں، بس اپنے ہاتھوں کو کسی دیوار پہ یا اینٹ پہ آپ ماریں، اس کو چہرے پہ اور بازوں پہ پھیر دیں، بس یہی آپ کا وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا. تو اتنی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھ دی. الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ. واللہ عالم بیعدائکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اللہ دوست کافی ہے اور اللہ مددگار کافی ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل. من الذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہیں وہ کلمات کو اپنے اصل مقام سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. واسمع، اور تو سن اور تجھے نہ سنوایا جائے، اور راعنا کہہ کر اپنی زبانوں کو موڑ دیتے ہیں اور دین میں عیب لگاتے ہیں. حالانکہ اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانی، اور تو سن اور ہمیں تو مہلت دے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست، مگر اللہ نے ان پہ لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، اب وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا. یہ تصدیق کرنے والا ہے کلام پاک، یہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، ہم اس کو الٹ دیں، چہرہ پیچھے اور گدی سامنے کر دیں. او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے کہ ہم نے اصحاب السبت ہفتے والوں پہ لعنت کی. اور یاد رکھو اللہ کا کام ہو کر رہتا ہے، نافذ ہو کر رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ معاف کرتا ہے جو اس کے علاوہ ہے جو چاہتا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اس نے بڑا جھوٹ گھڑ دیا. الم تر الی الذین، کیا نہیں غور کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اور اللہ کافی ہے اس جھوٹ کا جو کہ وہ واضح گناہ کر رہے ہیں.
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ بتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سرکش قوتوں پر، اور کہتے ہیں کافروں کے متعلق یہ زیادہ سیدھے راستے پر ہیں ایمان والوں سے۔ تو یہاں پہ کہا جبت، بت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کرے۔ اس میں بدشگونی بھی ہے، بدشگونی بھی ہے، جادو بھی ہے۔ کوئی ایسی چیز جو اسلام نے ہمیں نہیں بتائی کہ لا طیرہ، کوئی بدفالی نہیں، کوئی بدشگونی نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی ٹونا ٹوٹکا نہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ جبت ہیں۔ اور طاغوت وہ سرکش قوتیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں۔ اور کہا یہ یہود کیا کہتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ کیوں کہتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جو حق کو حق نہیں اور باطل کو باطل نہیں کہہ سکتے تو اللہ کی ان پر لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی بادشاہت میں اختیار ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ یہود لوگوں کو پھوٹی کوڑی تیل برابر بھی نہ دیتے۔ تو فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن کلمہ گو، کسی کو تانا دینے والا، کسی پہ لعنت کرنے والا، بےہودہ بکنے والا، فحش کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ ہم مومن ہیں، خدا کے واسطے کسی کو لعنت مت دیا کریں۔ اللہ کی لعنت اگر ہماری زبان پہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں، تو اللہ کی لعنت نہیں کہنی، بےہودہ نہیں بکنا، فحش کلام نہیں کہنی۔ یہ میسیجز جو آگے ہم فارورڈ کر دیتے ہیں یہ ہمارے لیے عذاب جاریہ بنتے ہیں، عذاب جاریہ۔ کوئی بھی میسیج ہے تو اس کو دیکھیں واقعی اوتھینٹک ہے، واقعی بھیجنے کے لائق ہے۔ یہ فحش میسیجز جتنا گناہ ہم خود کرتے ہیں اور پھر آگے بھیج کر جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، جتنے دیکھیں گے تو اس عذاب کو ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو نہیں سوچتے۔ تو خدا کے لیے کوئی اچھا میسیج ہے تو بے شک فارورڈ کریں، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہر چیز، چھری آپ لیتے ہیں تو پھل کاٹنے میں کام آتی ہے، اور اس چھری کو اگر آپ کسی کے سینے میں، کسی کے پیٹ میں چبھو دیں تو وہ کتنی بری چیز ہے۔ تو ہر چیز کا اس کو دیکھیں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے، تو ہر چیز کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرنا ہے۔ تو کبھی بھی میسیج کو ایسے فارورڈ نہیں کریں، جتنے لوگ پڑھیں گے، جتنے لوگ دیکھیں گے تو آپ کے کھاتے میں اس یقین کے ساتھ کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پہ ایمان لانا ہے۔ میرے رب نے کہہ دیا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی باتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ تو ہم تاجر ہیں، کل نفس یغدو، ہر انسان تجارت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس دنیا کی مارکیٹ سے ہم پرچیزنگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا نیکیوں کی یا برائیوں کی؟ یہ یقین ہے کہ اگر سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے اور ہمارے پھول بنتے ہیں، آگے کا نور بنتا ہے۔ اور جب ہم کوئی برائی کا کام کرتے ہیں تو ایک سانپ کو پرچیز کرتے ہیں، ایک بچھو کو پرچیز کرتے ہیں، جہنم کے انگارے کو پرچیز کرتے ہیں، ہم اس غساق کو پرچیز کرتے ہیں، ہم اپنے کھانے کے لیے زقوم کو پرچیز کرتے ہیں، اپنے لیے فوقہم غواش، وہ کمفرٹر آگ کا پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، نیچے جو ہمارا وہ میٹرس ہوتا ہے وہ آگ کا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم خود سے پرچیز کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ یہ پرچیزنگ کرنے والا نہیں، ہر انسان خود تاجر ہے۔ پھر رب کی رحمانیہ دیکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر کسی کو کوئی مجبور کرتا ہے برائی کے کام پہ، جان بچانا فرض ہے، اب وہ عورت برائی کرتی ہے تو برائی کا کھاتا اس کے پاس جائے گا جو اسے کمپیل، جو اسے مجبور کر رہا ہے۔ تو وہ میرا رب کیا ہے؟ وہ لطیف ہے، لطیف۔ دنیا کا کوئی بھی جج آپ کے اندر کو نہیں جانتا کہ آپ برائی کر رہی ہیں تو اس میں آپ کا ارادہ کیا تھا، لیکن وہ رحمان علیم بذات الصدور ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ برائی اگر کر رہی ہے عورت تو کس کے کہنے پہ، اور کیسی مجبور عورت یہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ ہاں
نہیں یہ دیکھیں کہ مطلب کسی کا بھی آپ چاہے کسی کے اگینسٹ بھی ہیں تو کسی لیڈر کا، کسی پولیٹیشین کا، کسی بھی شخص کا مذاق اڑانا یہ کسی کو حق نہیں ہے. یہ انتہائی ان اسلامک ہے، انتہائی ان اسلامک. کسی کا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں. کسی کے آپ کو کام سے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ برا کام ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے آپ وہ کارٹونز بنائیں اور آگے اس کو فارورڈ کریں. یہ سخت گناہ کا کام ہے. انشاءاللہ کلام پاک پڑھنے والے کبھی ایسا نہیں، کسی کی تصدیق نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا. تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے. ہمارا معاشرہ انتہائی غلط معاشرہ ہے. لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کو حق نہیں کسی کا مذاق اڑائے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا واضح حکم ہے. جو اللہ کا واضح حکم آ گیا اس کو توڑے گا تو یہ سب اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر وہ اپنی بہترین بندیاں بنائے کہ کبھی کوئی غلط کام کرنے لگے تو اللہ کرے کلام پاک سے ہمارے اعضاء ایسے جڑ جائیں کہ ہمارے ہاتھ کام ہی نہیں کریں، اور ہر نیکی کے کام پہ ہم آگے آگے ہوں، فاستبقوا الخیرات کے پلیئرز بن جائیں اور بھاگتے چلے جائیں. تو یہ کرنا انتہائی غیر اسلامک ہے. انتہائی کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی تصدیق کرنا. آج کے جو جتنے بھی ٹاک شوز ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ بس اس کو نہیں سنیں تو بہتر ہے. تو عزتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ من ستر مسلما سترہ اللہ علیہ، جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے تو روز محشر اللہ اس کی عیب پوشی کریں گے. آپ کسی کو چوری کرتا دیکھتے ہیں، آپ کسی کو برائی کرتا دیکھتے ہیں تو اپنے اس تاک میں رکھ دیں. روز محشر یہ جب تاک کھلے گا وہ ایک نور کا تاک ہوگا. کر کے تو دیکھیں، کر کے دیکھیں. یہ ہے ہمارا دین کہ کیسے پردے ڈالتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. ام لہم نصیب من الملک ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، بلکہ وہ مسلمانوں پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا. اللہ نے مسلمانوں کو قرآن پاک عطا کیا، آپ کو نبی بنا کر بھیجا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی. تو حسد کی بات ہو رہی ہے تو حسد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہے. الحسد تمنی زوال النعمہ، حسد کیا ہے؟ کسی کا نعمت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، مگر ان میں سے کوئی ایمان لائے اور کوئی منہ موڑ گئے، اور جہنم جلانے کے لیے کافی ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، ہم ان کو آگ میں جھونکیں گے. جب کبھی ان کی سکینز، ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو ہم پہلی کھال کے علاوہ اور کھال لے کر آئیں گے، ہم ان کو تبدیل کریں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور حکمت والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنی رحمانیت، اتنی رحیمیت میں نے پھولوں کی طرح کلام پاک میں بکھیر دی. بھی سمجھ نہیں آئی تو یاد رکھو وہ جہنم کا عذاب جلانے کے لیے کافی ہے. اب جب کیا ہوگا کہ انسان کی کھال ایسے عام انسان نہیں ہوگا، احد پہاڑ جتنی اس کی کھال ہوگی، جب وہ جل جائے گا تو دوبارہ کھال اگائے گے. تو فوراً یہ کام ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ہم ان کو جنات میں داخل کریں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو پاکیزہ ٹھنڈی چھاؤں میں داخل کریں گے. ان اللہ یامرکم، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں، ذمہ داریاں اس کے اہل کی طرف سپرد کرو. اہلیت کی بنیاد پر کوئی بھی امانت ہے، کوئی بھی چیز ہے تو امانت کیا ہے؟ ہماری جان امانت ہے، ہمارا نفس امانت ہے. اللہ نے ہمیں بھیجا تو مسلح پہ کھڑے ہو کر ہم امانت کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کس کو کہتے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں؟ کس کے آگے اپنے ماتھے کو، ان اشرف الاعضاء کو ٹیک دیتے ہیں؟ کسی اور کے سامنے نہیں. اللہ صرف تیرے، ایاک نعبد، صرف تیرے بندے ہیں. تو یہ جسم، یہ روح ہماری اللہ نے امانت کے طور پہ رکھی کہ صرف میری عبادت کرنی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے کہ ہر کجا بینی جہانے رنگو بو، آنکھ از خاکش بروجد آرزو،
یا ضرور مصطفیٰ اورا بحث یا ہی نوز اندر تلاش مصطفیٰ. نیکیوں کا نور، سنتوں کا نور دیکھنا ہے تو آپ کے کیریکٹر کو دیکھ لیں، آپ کی بایوگرافی پڑھیں کہ ہمارے نبی پاک کا کیا طریقہ تھا. حضرت معاذ بن مالک اسلمی سے زنا ہو گیا، وہ آپ کے پاس چل کر آئے، آپ کو بتانے آئے، آپ نے منہ پھیر لیا اور کہا اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، یہ میرے سامنے اقرار نہیں کرے. آپ عدالت تھے، آپ پوری عدالت تھے. جب انہوں نے اقرار کر لیا تو آپ نے ان کو سنگسار کرایا، آپ نے نماز جنازہ ان کا پڑھایا. اور جب آپ واپس آ رہے تھے تو کچھ صحابہ کہہ رہے تھے کہ کتے کی موت مر گیا. آپ جلال میں آ گئے، فرمایا کہ ماعز وہ ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو دنیا میں بانٹا جائے تو سب کی توبہ قبول ہو جائے. تو یہ ہے ہمارا دین کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروجد آرزو. یہ تمام اخلاقیات کے نور ہیں، یہ معاملات کے، یہ الفاظ کے، یہ بول کے نور ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ امانتیں. اب آپ نے کسی کو ووٹ دینا ہو یا کسی کو آپ نے ہیڈ بنانا ہو یا آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو ہر انسان کی اہلیت کے مطابق اس کو فٹ کریں. یہ دنیا کی مشینری میں ہر انسان کی صلاحیتیں، اس کی پوٹینشل مختلف ہے. کبھی ایسا نہ کریں کہ کوئی شخص اہل نہیں اور اس کو آپ نے کوئی کسی جگہ پہ بٹھا دیا تو کیا ہوگا، وہ سب کچھ خراب ہو جائے گا. تو انشاءاللہ امانتیں ہم نے دیکھی، ایک طرف ہمارا رشتہ دار ہے اور ایک طرف کوئی عام انسان ہے لیکن انتہائی لائق ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نہیں جی یہ اس کا اہل ہے، میں نے اس کو یہاں پہ لے کر آنا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب بھی لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں کیسی عمدہ نصیحتیں کرتے ہیں. یہ اللہ کی نصیحتیں ہیں، یہ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. صرف اسی آیت کو ہم زندگی میں لے کر آئیں اور اس کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیں کہ جب بھی کوئی کام کریں گے تو انصاف کریں گے، انصاف کریں گے اور امانتیں اس کے اہل کے سپرد کریں گے. تو انشاءاللہ یہ دنیا کا ڈھانچہ، یہ ہماری زندگی کا ڈھانچہ، ہمارے ملک کا، ہمارے اداروں کا ایسا خوبصورت ہوگا، ایسا خوبصورت کہ اہل لوگ سربراہ ہوں گے. چاہے عدالت میں چلے جائیں، چاہے پارلیمنٹ میں چلے جائیں، چاہے کسی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں، چاہے ہاسپٹلز میں چلے جائیں، تو ہر جگہ پہ چاہے اپنے ٹیچرز کو دیکھیں کہ پہلے دیکھیں کیا اس میں اہلیت ہے. اکثر لوگ قرآن پاک پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ خود کو کچھ پتا ہو، ورنہ خدا نخواستہ اگر کسی آیت کی غلط تشریح کر دی، اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کیا واقعی ہم اس کو پڑھا سکتے ہیں. جو آیت آسان ہے بے شک اس کو پڑھائیں، لیکن اگر کوئی آیت ایسی ہے جس جو متشابہات میں سے ہے تو کبھی اس کی غلط انٹرپریٹیشن مت کریں، اس کی غلط تشریح مت کریں، یہ سب گناہ ہے. یہود نے یہی کیا تھا اور اللہ کی ان پہ لعنت تھی. تو کہیں واللہ عالم، آپ کو کسی مسئلے کا نہیں پتا تو آپ کہہ دیں واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں حاکم ہیں. اور حاکموں کو دیکھو کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، وہ بات کرتے ہیں جو صحیح بات ہے تو پھر ان کی مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر جھگڑا ہو جائے تمہارا کسی معاملے میں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، قرآن کی طرف رجوع کرو، اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لے کر آؤ. اگر تم ایمان پہ ہو، اگر تم مانتے ہو اللہ اور آخرت کے دن کو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے آسن ہے. الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف وہ فیصلہ کرائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں پہ یہودی حکمران تھے، عدالتیں بھی ان کی تھیں، پارلیمنٹ بھی ان کا تھا، تو سارا سسٹم انہی کا چل رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ کی اپنی سلطنت، وہ صفات، وہ چھوٹی سی جگہ، وہ عام سا جھونپڑا، لیکن کیا جھونپڑا، وہ جنت کا جھونپڑا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی سیکیورٹی گارڈز نہیں تھے،
وہیں بیٹھ کر آپ تمام فیصلے کیا کرتے تھے. آپ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے, آپ وہاں کے جج تھے, آپ ٹیچر تھے, آپ کمانڈر ان چیف تھے, آپ معلم بھی تھے, مربی بھی تھے, مزکی بھی تھے. سب کچھ آپ نے اس چبوترے میں بیٹھ کے کیا. اور صحابہ کرام کو دیکھیں کہ وہ شمع نبوت کے پروانے, جیسے ہی وہ شمع جلی تو پروانے آ کر بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیں کہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے اور آپ کی صحبت میں ایسے بیٹھے کہ صبغت اللہ, اللہ کے رنگ میں ایسے رنگے کہ سارا وقت آپ کو دیکھتے, آپ کی سنتے اور اس کو ریکارڈ کرتے. تو اب ایسا ہوا کہ ایک عدالت یہودیوں کی تھی, کعب بن اشرف ان کا ہیڈ تھا, اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اپنے فیصلے کعب بن اشرف سے کراتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت کی طرف کعب بن اشرف اور یہود اور قریش کے سرداروں کی طرف ان کو حاکم بنائیں, ان سے فیصلے کرائیں. وقد امروا ان یکفروا بھی, حالانکہ انہیں ایسا کرنے سے روکا گیا, اور شیطان چاہتا ہے کہ دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے ان کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول نے اتارا. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں. آپ سراپا حق, سراپا انصاف. حضرت اسامہ آپ کے بہت لاڈلے تھے. قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو ہر چیز کو, آپ کی زندگی میں تمام چیزیں ہوئیں. اب آپ عادل ہیں, جج ہیں, آپ کی عدالت میں حضرت اسامہ آئے اور فرمانے لگے کہ یہ بہت بڑے سردار کی, بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بچی ہے فاطمہ, تو اس کو معاف کر دیں اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میری بچی, میری لخت جگر حضرت فاطمہ نعوذ باللہ چوری کرتی تو ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا. تو یہ عدل و انصاف آپ نے کر کے دکھایا. کہا کہ منافقین کو پتا تھا کہ آپ کا ہر فیصلہ عدل ہوگا, تو وہ آپ کے پاس آنے سے کتراتے تھے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, پھر کیا ہوا جب ان کو مصیبت پہنچی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے آئے کہ ہم نہیں چاہتے تھے مگر راضی نامہ اور موافقت. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انہیں سمجھائیے, انہیں نصیحت کیجیے, ان سے کہیے جو ان کے دلوں میں ہے. ان کی حالت کے بارے میں ایسی بات کیجیے جو دل کو موہ لینے والی ہو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا تو کیوں بھیجا, کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے, اس کی مانی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی, اگر انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا تھا, جاؤکا, وہ آپ کے پاس آتے, اللہ سے معافی مانگتے اور ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کی درخواست کرتے, تو اللہ کو پاتے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. فلا وربک, لا کہہ کر پھر لا الہ الا اللہ پہلے نگیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ شکوک, یہ شبہات, یہ سب کو کراس کرنا پڑتا ہے. تو لا اقسم بیوم القیامہ, تو اللہ کا اپنا انداز ہے, لا ختم کر دو سب کچھ, جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. اور کلام پاک کی سب سے خوبصورت یہ قسم ہے. فلا, پس نہیں, جو تمہارے سوچ میں ہے, جو تم سوچ رہے ہو, تو ایسا نہیں ہے. وَرَبِّکَ, تیرے رب کی قسم, یہ پیار کا انداز ہے. اے نبی, آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون, وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے, کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, حتیٰ کہ وہ آپ کا فیصلہ مانے ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں, پھر اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں جو آپ فیصلہ کر دیں, اور وہ سر تسلیم خم کر دیں جیسا کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. آپ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر ہم کوئی نہیں کرتے تو ندامت ضرور کریں کہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم. اللہ اور اس کے اگر ہم نہیں کرتے تو کم از کم گناہ کو گناہ اور نیکی کو نیکی ضرور سمجھیں, نیکی کو نیکی ضرور سمجھیں. ایک تو ہم برائی جھٹائی سے کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک کر رہی ہوں, وہ میرا کیا ہے, وہ ایمان, وہ میں تو بہت بڑی مسلمان ہوں اور میرے دل میں ایمان ہے. تو ظاہری بھی چاہیے, خشیت اللہ فی السر والعلانیہ, اللہ کا خوف
باطن میں بھی ہو اور ظاہر میں بھی ہو. تو اللہ کرے گا کہ اگر ریاکاری کرتے کرتے لوگ دیکھیں گے تو اللہ کرے گا کہ اللہ اس ریاکاری کی بدولت اللہ من کو بھی صاف کر دیں گے. تو ظاہر بھی بہت اہم ہے. تو کہا جو آپ فیصلہ کر دیں. اب کیا کرنا ہے؟ اس کو ماننا ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم قصر نہیں کرتے، ہمارا دل نہیں مانتا. دل کو نہیں دیکھنا، دل کو نہیں دیکھنا. اللہ کا حکم ہے کہ چاہے جتنا لگژری سفر ہے تو قصر کریں. اللہ کا حکم ہے کہ مسافر ہیں تو روزہ نہیں رکھیں. تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے، دل کی نہیں ماننی. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو نہ کرتے وہ مگر ان میں سے بہت کم. اور اگر وہ عمل کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھا راستہ دکھاتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. وہ ہم نے مانگا تھا نا کہ صراط الذین انعمت علیہم. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسرے کی تفسیر کرتی ہے. وہاں ہم نے مانگا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ میں نے تمہیں لسٹ بتا دی. انبیاء، پھر صدیقین، امام الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق، اور جو بھی ان کے راستے پہ چلے گا تو وہ بھی صدیقین میں شامل ہوگا. شہداء، اس میں حضرت عمر جن کی اللہ تعالیٰ نے نیچر تھوڑی ایسی بنائی کہ وہ سخت نیچر تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی جو نیچر تھی وہ انتہائی سافٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے مختلف جگہوں سے مٹی لی. تو کہا کوئی مٹی کالی تھی، کوئی سرخ تھی، تو جیسے شکلیں مختلف ہیں تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دلوں کی مٹی بھی مختلف بنائی. تو کچھ سخت لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ انتہائی نرم ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کرام میں سے یہ وہ تھے. حضرت عثمان کے جن کی مٹی بہت نرم تھی. پھر حضرت عمر، حضرت حمزہ، یہ تھوڑے وہ تھے جو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کی سرشت میں تھوڑی سی سختی رکھ دی. والصالحین، اور نیک لوگ. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین رفیق ہیں، بہترین ساتھی ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ حقیقی فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. تھوڑے تھوڑے کر کے نکلو، چھوٹی جماعتوں میں نکلو یا فوج کی شکل میں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو دیر لگاتے ہیں. اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہوا مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح یا مال غنیمت پہنچے، کامیابی ہو، لَيَقُولَنَّ، وہ کہتا ہے گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تعلق نہ تھا، ہائے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میرا بھی کام بن جاتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، لازماً قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے، وہ قتل کیا جائے، شہید ہو یا غازی بنے، تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. وَمَا لَكُمْ، اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بنا دے. الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کے، شیطان کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. تو تم لڑو شیطان کے دوستوں سے، یقین جانو کہ شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے. کسی سے مت ڈرو، نیکی کی راہ میں دوڑتے چلے جاؤ. وہ ایک شاعر ہے عرفی، وہ کہتے ہیں کہ عرفی تو میندیش زغوغاء رکیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا.
کتے تو بھونکتے رہتے ہیں اور کسی کا رزق اور کتے کم نہیں کرتے، تو بھونکنے والوں کو بھونکنے دو۔ اگر تم صحیح راہ پہ ہو، اگر تم صحیح کر رہے ہو، تم صراط مستقیم کے مسافر ہو۔ تم دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں لوگ کہتے رہیں کہ کیا تو نے یہ حلیہ بنا رکھا، یا تو پاگل ہے، کوئی تجھے کچھ کہے تو جواب ہی نہیں دیتی، تو کسی پہ آبجیکشن ہی نہیں کرتی، تو کسی بحث میں شامل ہی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پیاری ہستی، محبوب ترین ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہماری زندگی میں ہو، آپ کے انوارات کا، آپ کے اخلاقیات کا، آپ کی زندگی کا عکس ہماری زندگی میں آ گیا تو دنیا آخرت میں ہم کامیاب ہو گئے، اور شیطان کی چال کمزور ہے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں لکھ دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں تو نے ہمیں ڈھیل دی ایک وقت مقرر تک۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو دنیا کا سرمایہ بہت ہی حقیر ہے، سرمایہ زندگی حقیر ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور تم آگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہوگے موت تم کو آ لے گی، موت تمہیں دبوچ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت سمجھنے والے کبھی سمجھتے، ہم لوگوں نے تو ایکسپیرینس کیا کہ جتنا چھپے میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے بہت احتیاط کی، وہ گھروں سے نہیں نکلے، کرونا ان تک پہنچ گیا اور اندر جا کر ڈیمیج کر دیا، حتیٰ کہ قبر تہے خاک ان کو سلا دیا۔ تو یاد رکھیے موت آ کر رہنی ہے، موت کوئی اللہ کسی شکل میں بھیج دیں گے، چاہے بند کمروں میں رہو، چاہے بند قلعوں میں رہو۔ ایک بادشاہ نے سفر کیا کشتی کا اور ملاح سے پوچھا کہ تمہارا باپ کیسے مرا؟ اس نے کہا ڈوب کے، دادا پر دادا سارے آبا و اجداد۔ کہا کشتی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے بڑے ادب سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے والد کیسے فوت ہوئے؟ تو انہوں نے کہا وہ بستر پہ۔ کہا دادا پر دادا وہ سب بادشاہ، کہا پھر بستر کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو یاد رکھیے موت تو آنی ہے، موت لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو جہاں کہیں بھی ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں فائدہ ہو، اگر ان کو فائدہ ہو، منافقوں کو، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں، جیسے غزوہ احد میں کہ یہ آپ کی بدولت ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دو سب اللہ کے پاس سے ہے، آخر ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اے انسان جو تجھے خیر پہنچے وہ اللہ کا فضل ہے، اور جو تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو تیرے نفس کی کمائی ہے، تیرے اعمال کی شامت ہے، وہ تیری تقدیر میں تھی۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو اے نبی لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو بہرحال ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر، محافظ بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے، ہم نے اطاعت کی، مگر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ایک گروہ ان میں سے مشورہ کرتا ہے، سازشیں کرتے ہیں اس کے خلاف جو آپ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور آ کر آپ کی باتیں سنتے اور پھر آپ کے خلاف سازشیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّضُونَ، اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ لکھ رہا ہے جو وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے، کیا وہ غوطہ زن نہیں ہوتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس کوئی حکم امن کا آئے یا خوف کا، اذاعوا بہ، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ دیکھیں کلام پاک ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے،
کوئی میسج آیا، کوئی بات سنی تو سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، تو اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو جو آپ سنتے ہیں بعد میں جا کر پتہ چلتے اوہو یہ تو بات ہی نہیں تھی۔ تو کہا منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین کیسی سازشیں کرتے ہیں، کوئی خبر ملے فوراً اس کو پروپیگنڈا کرتے ہیں، فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں پہ اللہ نے یتدبرون، یہ کلام پاک ایسا معجزہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ جہاں پہ یتدبرون آیا تو اس میں تا زیادہ ہے تو پورے قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں پہ یدبرو آیا صرف تا کے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے تو معنی اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یدبرو آیات ہی ایک آیت کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں تدبر کرو۔ جب یتدبرو کہا، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے ایسا باریک، ایسی خوبصورتیاں، ایسا حسن رکھ دیا کلام پاک میں، ایسے معجزات ہیں۔ تو یتدبرون جب پورے قرآن پاک کی بات ہوئی کہ اس میں تدبر کرو، اس میں متزن ہو جاؤ، تو کہا کہ کوئی بھی خبر سنے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس کو رسول اور صاحب بصیرت لوگوں کی طرف اس کو پہنچائیں تو وہ اس کو جان کر اس کا صحیح نتیجہ نکالیں، جو ان میں سے اولی الامر ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دانشور۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی شیطان کی پیروی کرتے چند کے علاوہ۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے، اپنی ذات کے علاوہ آپ کسی کے ذمہ دار نہیں۔ وحرد المومنین، اور مومنین کو اکسائیے، ان میں جوش پیدا کیجئے، ان کو انکریج کیجئے، ان کو موٹیویٹ کیجئے۔ ان قریب اللہ کافروں کی قوت کو ختم کر دے گا، اور اللہ بہت سخت ہے قوت میں اور سزا دینے میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا تو وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برے کام کی، غلط کام کی سفارش کرے گا تو اس میں سے وہ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ کسی کو نیکی کے کام پہ لگانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، آپ نیکی کی راہ پہ کسی کو چلا دیں۔ اب ایک شخص برا انسان ہے تو کیا اپنی اولاد کو نہ روکیں؟ اس کو روکنا چاہیے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ تو اگر آپ میں کوئی ایسی اچھائی نہیں ہے، کم از کم دوسرے کو تو کہہ دیں، وہ تو کر لے۔ تو جس کو آپ نیکی کی راہ پہ لگائیں گے وہ اللہ ایسا قدردان ہے، جب تک وہ نیکی کرے گا، جب اس کی نسلوں میں نیکی جائے گی تو آپ کی قبروں پہ ان نیکیوں کے پھول جمع ہوتے رہیں گے۔ اس یقین کے ساتھ کریں کہ اچھی بات کریں، اچھی کام کی سفارش کریں، اور اچھی کام پہ خود بھی صراط مستقیم پہ اپنے قدم کو جما دیں اور دوسروں کو بھی اس ٹریک پہ لے کر آئیے۔ تو اچھے کام کی، نیک کام کی، بھلے کام کی سفارش کرنا ہے۔ اگر آپ بخیل ہیں تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی آیا اس نے کہا کہ میں نے خیرات کرنی ہے، نہیں تم نہیں کرو، کم از کم اس کو تو کرنے دو۔ تو انشاءاللہ نیکی کے کاموں کی، اچھے کاموں کی سفارش کریں گے، لوگوں کو نیکی کی راہ پہ لگائیں گے اور بری راہ سے بچائیں گے۔ فرمایا کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب دنیا، جو بھی کسی مسلمان کی، کسی مومن کی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ روز محشر اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اتنی خوبصورت یہ کیریکٹرز ہیں، ان کی بایوگرافی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ نفلی اعتکاف میں تھے، ایک شخص چل کر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے کسی کو قرض دینا ہے، وہ بندہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کسی کو ضامن بنا کر لے آؤ۔ تو وہ اٹھے، مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں تھے، اٹھے اور جوتی پہننے لگے۔ اس نے کہا آپ تو اعتکاف بیٹھے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایسا ادب تھا تو انہوں نے کہا میں نے ان سے سنا، صاحب ھذا المزار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے آپ سے سنا، آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کی مدد کو چلتا ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو کسی کی مدد کو چلتا ہے، جو کسی کی ضرورت کو جو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنے سال کا، مجھے پراپر نہیں پتا، کتنے سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کرتے ہیں۔
تو یہ ہے وہ دین جس کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب کوئی تمہیں احترام سے سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا ویسا جواب دو یا اس سے بھی اچھا، یقیناً اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اب قرآن پاک کی یہ تمام آیات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کوئی سلام کرے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ حضرت آدم کے اندر جب روح ڈالی گئی، سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو۔ تو یہ سلام ایسا ہے کہ السلام پہ اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں، السلام اللہ کا نام ہے۔ السلام جب ہم کہتے ہیں تو دنیا آخرت کی، صحت کی، عافیت کی، اولاد کی، گھر کی، دنیا آخرت کی سلامتی، پروٹیکشن اس میں آ جاتی ہے۔ اس سے اچھا گفٹ ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں مل گئی اور کروڑوں دعائیں ہم نے دوسرے کو دے دی۔ تو کہا کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو تم اس میں ایڈ کرو ورحمۃ اللہ، اور ورحمۃ اللہ وہ کہے تو تم نے برکاتہ، لیکن اس سے زیادہ نہیں، آگے نہیں جانا۔ جو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ویسے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ سلام کو عام کرنا ہے، اور فرمائے کہ تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے کلام پاک میں ہمیں بتایا تمہیں سلام کی عادت ہوگی تو الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، وہ جو فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے، سلام سے تمہارا استقبال کریں گے۔ اور پھر جب جنت کے در کھلیں گے تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ طِبْتُمْ سلام علیکم، فرشتے کہیں گے طِبْت، مبارک ہو، تم پہ سلامتی ہو۔ حتیٰ کہ رب رحمان کے پاس جب انسان پہنچے گا تو سلام قولا من رب الرحیم کے ساتھ اللہ اس کی پیاسی روح کو سیراب کریں گے۔ تو یہ سلام اتنی خوبصورت، دیکھیں کسی کے ساتھ ناراضگی ہو، حق السلامی حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں، جتنی ناراضگی ہو سلام کرنا ہے۔ سلام کرنا سنت، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ تو منہ نہیں موڑنا، ہم کون ہوتے ہیں منہ موڑنے والے؟ پھر آپ کے اخلاق دیکھیں، آپ کی زندگی دیکھیں، تو انشاءاللہ سلام کو عام کرنا ہے۔ تو بہت سارے لیسنز ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں، اور ہر آیت کے لیے کوشش کرنا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم 2 گروہ بن گئے، تمہاری 2 رائے ہیں۔ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے الٹ دیا۔ اتریدونا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس کو جس کو اللہ گمراہ کرے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ تو ہجرت کرنا فرض تھی، تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسروں نے کہا نہیں اللہ کا حکم ہے تو ہجرت کرنی ہے۔ تو کہا کیا ہو گیا تمہیں کہ تمہاری 2 اوپینینز ہو گئی، 2 رائے ہو گئی، جو اللہ فیصلہ کر دے تو ہرگز آپ اس کے لیے کسی کے لیے آپ کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ وہ حامی و ناصر ہے، وہی ولی ہے اور وہی رحیم ہے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ جیسا کہ وہ گمراہ ہوئے۔ فتکونون سواء، پھر تم برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان منافقوں میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں۔ اگر وہ ہجرت نہ کریں ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ کہ وہ منافق ہیں۔ اس وقت ہجرت فرض تھی، اور نہ تم ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار بناؤ۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر انہیں قتل نہ کرو جو ایسے لوگوں کو جا ملتے ہیں کہ جن سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی قبیلے سے معاہدہ ہے۔ او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آتے ہیں لڑائی سے دل برداشتہ ہے، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے۔ اگر کوئی پرامن ہے تو اس سے جنگ نہیں کرنی۔ کس سے جنگ کرنی ہے؟ جو صفاق ہے، جو لڑنا چاہتا ہے، جو مخالفت میں پیش ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے تو ان کو تم پر مسلط کر دے، پھر وہ تم سے جنگ کریں۔ اگر انہوں نے تم کو چھوڑ دیا، تم سے الگ ہو گئے، پھر تم سے وہ جنگ نہیں کر رہے، انہوں نے تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ستجدون آخرین، تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے گئے، جب کبھی ان کو جنگ کا موقع ملا تو وہ اس میں کود پڑیں گے۔ اگر وہ
فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر وہ تم سے الگ نہیں ہوتے اور تمہاری طرف صلح کو پیش نہیں کرتے اور اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے تو جہاں ملے ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے. تو فتنہ پردازوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں تنگ کر رہے ہیں تو ان سے کیا کرو، ان سے جنگ کرو. وما کان لمؤمن اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے، کوئی غلطی سے نشانہ چوک گیا، کوئی قتل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو، اللہ نے حق نہیں دیا کہ کسی کو قتل کرے، چاہے شوہر ہے چاہے بھائی ہے، کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. کسی کو اللہ نے اجازت نہیں دی، کسی کو نہیں دی. ومن قتل مؤمنا خطأ اور جو قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے تو وہ آزاد کرے ایک مومن غلام کو اور خون بہا دے، اس کے وارثوں کے سپرد کرے. اور خون بہا، دیت کیا ہے؟ بلڈ منی، 100 اونٹ. الا ان یصدقوا ہو سکتا ہے کہ وہ رسا معاف کر دیں، پھر کچھ نہیں. فإن كان من قوم عدو لكم اگر وہ مسلمان مقتول، اگر وہ ایسی قوم سے ہے عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، حالانکہ وہ مقتول جو تھا وہ مسلمان تھا، تو کیا کرو؟ دیت نہیں دو اس کافر ملک کو، تو آزاد کرنا ہے ایک غلام کا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو دیت دینا ہے جو حوالے کر دی جائے گی مقتول کے وہ رسا کو، اور ایک غلام کا آزاد کرنا ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ جو نہ پائے تو روزے ہوں گے 2 مہینے پے در پے. یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. تو اللہ کو پتا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس میں غلام نہیں ہوں گے، تو اللہ نے فوراً ہی الٹرنیٹ دے دیا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جہنم تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا. پھر آگے اللہ کا غضب بھڑکا کہ اللہ کا اس پر غضب نازل ہوا، اللہ نے اس پہ لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. سب سے بڑا جرم شرک کے بعد قتل کا جرم ہے. تو کہا جہنم ہے، غضب ہے، لعنت ہے اور عذاب عظیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو اور نہ کہو جو تمہیں سلام پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہو. کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو؟ اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل تم بھی اسلام سے پہلے ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم معلوم کر لیا کرو، یقینا جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. حضرت اسامہ کسی سریہ میں تھے تو وہاں پہ کسی شخص کو، چرواہے کو پکڑا، تو جیسے ہی اس کو پکڑا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو انہوں نے کہا نہیں، تم تو خوف کی وجہ سے تم نے کلمہ پڑھا، اس کو قتل کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ تو تو نے ظاہر پہ جانا ہے. ہم دیکھیں کوئی کلمہ گو ہے، چاہے جتنا وہ فاسق ہو، جتنا برا انسان ہو، ہے تو مسلمان نا، قانونی مسلمان ہے. ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے نہیں یہ تو کافر ہے. اب منافق کی نشانیاں جھوٹ بولے اور امانت میں خیانت کرے تو ہم اس کو یہ منافق ہے، ہم اس کو کہنے کے حقدار نہیں ہیں. تو ایسے ہی کسی پہ فتویٰ مت لگائیں. تو کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ بس اس نے ظاہر کہہ دیا، ہو گیا. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی ضرر دونوں کی حیثیت یکساں نہیں. ایمان والے جو بیٹھ رہنے والے ہیں معذوری کے بغیر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. کہا کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے اور ایک اپنی جان کو لے کر میدان جنگ میں پہنچتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، تڑپتے تھے کہ میں جہاد میں جاؤں، لیکن آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے. تو وہ چل کر آئے اور کہنے لگے اللہ کا حکم آ گیا کہ وہ ان کا درجہ تو بہت بڑا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری غیر اولی ضرر کہ جو معذوری کے بغیر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. فضل اللہ المجاہدین اللہ نے فضیلت دی مجاہدین کو جو محنت اور کوشش کرنے والے ہیں، اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ بیٹھنے والوں پہ درجہ ہے. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی، بیٹھنے والوں پر ان کو اجر عظیم عطا کیا. ان کے رینکس، ان کے گریڈز بہت زیادہ ہیں.
درجات من، اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے، اور اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے جن کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، ظالمی انفسہم، جو گناہ کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، قالوا فیما کنتم، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں مبتلا تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب ہجرت کے لیے لوگ منافقین نہیں چلے تھے، تو ویسے تو اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، جو گناہ کے کاموں میں مصروف ہو، فرشتے آئیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے۔ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مجبور تھے اس زمین میں۔ قالوا، وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین بہت بڑی نہ تھی، تم وہ جگہ چھوڑ دیتے، تم وہاں سے ہجرت کر جاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر مجبور لوگ، مرد، عورتیں اور بچے، واقعی وہ بے بس ہیں، وہ کوئی ہیلہ اور ذریعہ نہیں پاتے اور نہ ہی کوئی راستہ ان کو ملتا ہے۔ فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، تو بعید نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ ہے ہی معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں بہت ہی کشادگی پائے گا، وسعہ، اور فراخی، اور جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ہجرت کیا ہے، فرمایا الہجرت من ما نہى اللہ عنہ، ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کا چھوڑ دینا، جھوٹ کا چھوڑ دینا، بے ایمانی کو چھوڑ دینا، فحش کلام کو چھوڑ دینا، ہر برائی کو چھوڑ دینا، تو یہ ہجرت ہے۔ تو سب سے بہترین مہاجر ہے کہ جو برائیوں کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مہاجر بنا دے، برائیوں کو چھوڑنے والا بنا دے، اپنی زندگی سے دور کرنے والا اور دفع کرنے والا بنا دے، نیکیوں کا مزہ عطا فرما دے اور برائیوں سے نفرت عطا فرما دے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ تم نماز کو کم کرو، یعنی قصر کر لو۔ ان خفتم، خصوصاً جب تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کافر تمہارے واضح دشمن ہیں۔ یہ پہلے صلاۃ الخوف کی بات ہوئی کہ میدان جنگ میں نماز کو مختصر کرو۔ پھر آپ کا خوبصورت دین کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بہترین رخصت، بہترین گفٹ ہے کہ چاہے کوئی بھی سفر ہے، انتہائی پرامن ہے، اس میں کیا کرنا ہے، 15 دنوں سے کم کا سفر ہے تو اس میں کیا کریں گے، قصر کریں گے، 2 فرض یا پھر 3۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں، مسلمانوں کے درمیان ہوں، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے کھڑی ہو آپ کے ساتھ اور وہ اپنا اسلحہ پکڑ کے رکھیں۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، اور اب دوسرا گروہ آئے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنی ڈھالیں اور اپنا اسلحہ اٹھا کر رکھیں، محتاط رہیں، چوکنا رہیں۔ کفار طاق میں ہیں کہ تم اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، پھر وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کریں، تم پر کود پڑیں، اور تم پر کوئی مذائقہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو کہ بارش ہو رہی ہے یا تم بیمار ہو، تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ سکتے ہو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، تم اپنی ڈھال کو پکڑو، تم بچاؤ رکھو، تم چوکنے رہو، اللہ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ صلاۃ الخوف کی بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوں تو صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، تو کہا کہ آپ 2 رکعت کی نیت باندھیں، پہلے آدھی فوج آئے گی وہ آپ کے پیچھے پڑھے گی اور آدھی الگ سے پڑھے گی، پھر دوسری جماعت آپ کے پیچھے آئے گی اور وہ اس طرح سے آپ کی اقتداء میں نماز کو مکمل کرے گی۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب نہ بس آپ پھر خاموش رہیں گے، صرف آپ کی وہ اقتداء میں وہ آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ کے پیچھے ہوں گے۔ یہ پھر وہ ایکسیپشنل کیس میں جب آپ تھے امام الانبیاء اور سب صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ پھر وہ صلاۃ الخوف کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں نہیں، لیکن وہ تو پھر وہ ایک ہی وقت میں، وہ تو ساری اگر نماز میں ہو جائے تو پھر وہ مشکل ہو، بہرحال وہ اس وقت کے رولز تھے، جی۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اب تو وہ سارا کچھ بدل گیا، نہ وہ امام ایسے رہے کہ جن کے لیے وہ تڑپے کہ صرف یہی پڑھائیں،
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز کو مکمل کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو نماز کو قائم کرو. نماز لازم ہے ایمان والوں پر، پابندی اوقات کے ساتھ فرض ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کہیں کہ میں نے کہیں جانا ہے تو میں ساری نمازیں پہلے پڑھ لوں، تو ایسا کبھی نہیں ہے. تو کتاب موقوتا نماز کی شرائط میں سے ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہو تو اب نماز فرض ہوگی، اسے پہلے فرض نہیں ہوتی. اور پھر دعاؤں کی بات ہوئی کہ اللہ کا ذکر کرو، تو تسبیحات فاطمہ ہے، آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے نماز کے بعد، اور پھر باقی دعائیں ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ دعاؤں کے قلعے میں ہم محصور رہیں. یہ بات ہے کہ جیسے کہ اذان نہیں ہوتی اثر کی، 4 بجے کا ٹائم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، 5 بجے اذان ہوتی ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے نا. اذان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے. دیکھیں بات سنیں، اب اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں وسعت رکھی ہے. اب حرم شریف میں جب ہم جاتے ہیں تو 12:15 بجے ظہر کی اور 3:15 بجے عصر کی ہو جاتی ہے، عصر کی. لیکن ہم لوگ تھوڑا لیٹ کر کے پڑھتے ہیں. ایک دن حضرت جبرائیل آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارلی ٹائم میں نماز پڑھائے، اور ایک دن آ کر بالکل اینڈ پہ. تو بہت اس میں وسعت ہے. ٹھیک ہے، ہم کیونکہ تھوڑا لیٹ پڑھتے ہیں تو اگر کوئی گھر میں ہے تو پھر وہ اس چیز کا کہ چلو اذان آئے اس کی برکات لے کے پھر مصلی پہ کھڑا ہو. اب آپ نے کہیں جانا ہے تو ریلیکسیشن ہے، آپ سفر میں ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ ارلی نماز پڑھ لیں، ایسا نہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے. تو نماز کو نہیں چھوڑنا، اللہ نے آپ کی نیتوں کو دیکھنا ہے. اللہ نے آپ کی نیتوں کو دیکھیں، وہ کریں کہ اس کو ظہر کو بہت لیٹ کر دیں اور عصر کو تھوڑا سا ارلی کر دیں. دیکھیں نا، وہ ہو گیا. جی دیکھیں، یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، ایکسیپشنل. نماز کو نہیں چھوڑنا. اب اس میں بہت وسعت ہے، بہت گنجائش ہے. جی بالکل. ہاں میلاد لے، ہاں بس وہ 12:20 پہ 25 پہ ٹائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب مجبوری ہو. اب دیکھیں، کسی نے کیلولہ کرنا ہے، کسی نے اب رمضان شریف میں اب سونا ہے، ساری رات وہ جاگتے رہے، تو اب یہ ہے کہ ارلی نماز پڑھ کے 12:30 پونے 1 بجے تک نماز پڑھ لیں، پھر وہ عصر تھوڑا لیٹ کر لیں گے. تو بہت وسعت ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور کسی گروہ کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو. تو مسلمان بہادر ہوتا ہے. کہا کہ اگر کوئی دشمن ہے تو اس کا تعاقب کرنے میں کبھی بھی سستی نہ کرو. ان تکونوا تعلمون اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تو اٹھا رہے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو. اور تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو جنت کی کہ شہید ہو گئے تو جنت، غازی بن گئے تو مغفرت ہے، رحمت ہے، بخششیں ہیں. اور وہ کافر امید نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری بالحق کی جو درست ہے اور سچی بات ہے، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جو اللہ نے آپ کو راہ راست دکھایا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے حق میں جانبدار نہ ہوں. واستغفر اللہ اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجئے، یقیناً اللہ غفور رحیم ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے چرب زبان آتے، گفتار کے غازی، ایسی باتیں کرتے کہ آپ سمجھتے یہ صحیح ہے. تو ایک بشیر بن عبیرہ کے بارے میں ہے، اس نے چوری کی اور چوری کر کے اس نے کسی یہودی کے پاس آٹا رکھوا دیا. تو اس زمانے میں آٹا بہت ہی قیمتی چیز ہوا کرتا تھا. تو اب وہ تھوڑا سا وہ تھیلا جو تھا وہ لیک تھا. صبح کو وہ جن کے گھر چوری ہوئی تو انہوں نے کہا ہماری چوری ہو گئی، تو انہوں نے ٹریس کیا تو وہ یہودی کے گھر پہنچے. تو اب جب آپ کی عدالت میں یہ مقدمہ آیا تو بشیر نے ایسی باتیں کی کہ آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جھوٹا ہے اور وہ یہودی سچا ہے. ایسے ہی حضرت داؤد اور سلیمان بہترین جج تھے. 2 عورتیں روتی پیٹتی ایک بچے کو اٹھا کر آئیں، تو جو بڑی تھی وہ ایسی اس نے باتیں کی کہ حضرت داؤد نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے بڑی کا ہے. تو بہرحال پھر وہ جو چھوٹی تھی وہ تڑپ رہی تھی، وہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے کہا آپ فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا چلو یوں کرتے ہیں، چھری لے کر آؤ، میں اس بچے کو ذبح کرتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا. بڑی نے کہا ٹھیک ہے. چھوٹی نے کہا نہیں اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بے شک اس کو دے دو. تو انہوں نے کہا یہ چھوٹی کا بچہ ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ
آپ بحث مت کریں، ان کی حمایت مت کیجیے جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا جو بھی خیانت کرنے والا گناہگار ہے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے اپنی حرکات نہیں چھپا سکتے اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ جب بھی وہ سازشیں کرتے ہیں، جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ باتیں کرتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں انتم ہؤلائی، ہاں تم وہ لوگ ہو جو تم جھگڑا کرتے ہو ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، رشتہ داروں کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون اللہ سے جھگڑا کرے گا ان کے بارے میں قیامت کے دن؟ آخر وہاں پہ ان کا وکیل کیا ہوگا؟ اور کسی نے کہا نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو اللہ تو پاس ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ جب خیانت کر رہے ہیں تو ہر حال میں انصاف کرنا ہے، چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن نے یا آپ کے کسی بھائی نے یا آپ کے کسی رشتہ دار نے کوئی غلط کیا ہو، تو آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو بالکل صحیح ہے۔ تو ہمیشہ فیصلہ کرنے میں احتیاط سے کام لینا ہے، عدل سے کام لینا ہے، قسط سے کام لینا ہے۔ کہا آج تو تم جھگڑو گے، آج تو تم کہہ دو گے نہیں میری ماں ٹھیک، میری بہن ٹھیک اور میری بیٹی ٹھیک، تو آگے جا کر کیا کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہوگا؟ کون تمہارا کارساز ہوگا؟ کوئی وہاں پہ دوستی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برا کرے یا اپنے آپ پہ ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اب خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو گیا کہ ہم نے کسی غلط کام پہ ہم نے فیور کی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تو سمجھ آ گئی نا، تو اب اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ کسی کی بہت زیادہ ہم غیبت کرتے تھے، اب اس کو بتانا نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کا کلام پڑھا اور ہم نے تو پڑھا کہ غیبت کرنا سخت گناہ ہے، جائے میں نے بہت غیبت کی، یہ تو لڑائی ہوگی، اب اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دے، اللہم اغفر لہا، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر، اللہ اسے بھی اور مجھے بھی، اور اس کے بارے میں اچھا بولنا شروع کر دے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر، اس کی کمائی اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے وبال جان ہے، گناہ کا نقصان اپنے لیے ہی وبال ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی بلا ارادہ گناہ کرے یا جان بوجھ کر پھر کسی بے قصور پر تہمت لگا دے تو اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور گناہ کی شدت میں مزید اضافہ کیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے نبی اگر اللہ کا فضل آپ پہ اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک جماعت نے، وہ بنو ظفر کی جماعت نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں، اور وہ نہیں غلط فہمی میں مبتلا کر رہے مگر اپنے آپ کو اور آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ وہ علم کا فضل ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے علم کی دولت انسان کو دی، اس کو اس لیے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی لسٹ میں، اللہ اس چین میں شامل کر دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے کہ بلغوا عنی ولو آیہ۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال، کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ لوگوں کے لیے مال ہے اور ہمارے لیے علم ہے۔ علم کا خزانہ کبھی نہیں ختم ہوتا، یہ چوری نہیں ہوتا، یہ لٹتا نہیں۔ اور مال کیا ہے؟ مال تو ساتھ چھوڑ جاتا ہے، چلو دنیا میں نہ بھی ختم ہو تو کہا کہ مرنے کے بعد کیا ہے کہ انسان اس کو چھوڑ جائے گا، لیکن قرآن پاک کا علم نور بن کر ہمارے ساتھ جائے گا، اور انشاءاللہ یہ لمحے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی باتوں سے سچی باتیں نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نیک اعمال جو ہم نے قرآن پاک کے نور سے
ہم نے لیے تو انشاءاللہ وہ ہماری پروٹیکشن کریں گے، وہ نیک اعمال ہماری حفاظت کریں گے۔ جب منکر نکیر آئیں گے، فرمایا کہ اے عورت، ابھی تیرے اپنے، وہ تیرا شوہر جس کے ساتھ تو راتیں گزارتی تھی، وہ بچے جو تیری کوکھ سے جنم لینے والے، وہ تیرے بہن بھائی جو کٹھے مل کے ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے، آج تیرا جسم سے کیا تیری روح الگ ہو گئی، سب بے وفا ہو گئے۔ وہ ماں روتی تو رہی لیکن تیرے ساتھ نہیں گئی، وہ باپ روتا تو رہا لیکن تیرے ساتھ نہیں گیا، اولاد نوحہ کنا رہی لیکن تیرے ساتھ نہیں گئی، ابھی تجھ پہ مٹی ڈال کے آ ہی رہے ہوتے ہیں، تو اے مسافر ان کے قدموں کی آواز سن رہی ہوتی ہے۔ 40 قدم وہ چل کر نہیں گئے ہوتے کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور منکر نکیر ایسی خوفناک شکلوں والے کہ اگر اس وقت ہمارے سامنے آ جائیں تو سب کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اکیلا انسان اب ان کے وائوے کے لیے تیار ہے، سب سے پہلے آ کر پوچھتے ہیں کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو واقعی رب کا عبد بن کر دکھائیں گے تو آ کر سارے نیک اعمال چمٹ جاتے ہیں، اور رواں رواں وہ نیک اعمال بولتے ہیں، وہی زبان بنتے ہیں اور وہی جواب دیتے ہیں۔ انسان کو کسی چیز کا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہیں ہوتا۔ ایسے حضرت رابعہ بصری کا نہیں کہ وہ کسی کے خواب میں آئی اور کہنے لگی کہ جب میں جیسے ہی منکر نکیر آئے انہوں نے پوچھا مر ربک، تو میں نے کہا ہے جس رب کو میں 40 سال زمین کی پشت پہ نہیں بھولی تو کیا اس کی پیٹھ میں آ کر، اس کے اندر، اس کے پیٹ میں آ کر میں اس کو بھول جاؤں گی؟ تو یاد رکھیے یہ وہ جواب ہیں جو اولیاء کرام ہی دے سکتے ہیں، جو اللہ والے ہی دے سکتے ہیں، جنہوں نے رب کو رب تسلیم کیا، جو رب کے حکم پہ۔ وہ حضرت جریر کے بارے میں ہے کہ بازار میں گئے، کسی شخص نے گھوڑا وہ بیچ رہا تھا، پوچھا کتنے کا ہے؟ کہا 300 کا۔ کہنے لگے نہیں زیادہ کرو۔ اس نے کہا 400 کا، نہیں، ایون کہ 800 کا لیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیوں اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں؟ تو کہا لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ تو یہ وہ یقین ہے جو ہم نے لے کر آنا ہے۔ تو کیونکہ آج ہمیں یقین نہیں ہے، ہم کہیں اس کو پاگل بنایا ہے کہ بس اس سے تو بس وہ کوئی بیچارہ، اس کی وہ اتنی ہی زمین تھی، اس کو وراثت میں ملی، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں جا کر لٹ گیا، تو اب اس نے زمین بیچنی ہے، وہ آپ کے پاس مجبور بن کر آیا، آپ نے خوب اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ تو یاد رکھیں ہم تو وہ سوداگر ہیں کہ بس ہمیں تو مزہ آ گیا، ہم نے اس کو پاگل بنا کے، اتنے کروڑ کی تھی اور ہم نے تو بس اتنے میں لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو فرمائے کہ یہ علم کی دولت ہے، علم کی دولت، اور العلم بحر لا ساحل لہ، علم تو ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں۔ العلم علمان، علم دو طرح کا ہے، ایک وہ جو صرف زبان پہ ہے، مطبوع و مسموع، ایک کیا ہے جو رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں کہ رب زدنا علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر، صرف نالج میں اضافہ نہیں ہو، اللہ جیسے ہی علم یہاں پہ آئے تو روئے میں اللہ یہ علم آتا جائے اور ہم سراپا علم اور سراپا قرآن بن جائیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ لا غنا کالعقل، عقل جیسی کوئی دولت نہیں، ولا فقر کالجہل، اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ولا میراث کالادب، اور ادب جیسی کوئی وراثت نہیں، ولا ظہیر کالمشاورہ، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ پر کتاب اتاری اور حکمت اتاری اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ کو معلوم نہ تھا۔ اور فرمایا کہ من حاسب نفسہ ربحا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ فائدے میں آ گیا۔ ہم تو دوسروں کا محاسبہ کریں گے، اس کو دیکھا ایک ایک برائی وہ میگنیفائی کر کے، دیکھو چھوٹی سی کوئی چیز دیکھی اور ہم نے پوری سٹوریز بنا دی۔ اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ والے اور دنیا کے بندوں میں کیا فرق ہے کہ اللہ والے کو صرف اپنی برائیاں نظر آتی ہیں۔ تو کہا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ فائدے میں آ گیا۔ وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَاسِرًا، اور جو اس سے غافل ہو گیا وہ سراپا گھاٹا ہے۔
نقصان ہی نقصان ہے۔ ومن خوف آمنا، جو اللہ کے خوف میں آ گیا تو وہ پرامن ہو گیا۔ ومن اعتبر ابصر، اور جس نے عبرت حاصل کی تو بصیرت کا نور اس کو مل گیا۔ ومن ابصر فہم، اور جس کو بصیرت کا نور ملا تو اس کو فہم مل گیا۔ ومن فہم علم، اور جس کو فہم مل گیا وہ عالم بن گیا۔ تو اللہ کرے یہ سٹیپس ہم سب کی زندگی میں آ جائیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں خیر اکثر سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقہ، مگر جو صدقے کا حکم کرے، صدقے کی تلقین کرے، اچھا مشورہ دے یا نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کر دے، اور جو ایسا کرے گا اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ مگر جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، اور پیروی کرے ایمان والوں کے طریقوں کے علاوہ کسی اور کے طریقے کی، تو ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ تو اصلاح کرنا ہے۔ فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من دعوۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، نماز اور روزے سے افضل کیا ہے کہ دو لوگوں میں اصلاح ذات البین، دو لوگوں میں صلح کرا دینا۔ تو اللہ ہم سب کو صلح کرنے والا بنا دے۔ تو اس یقین کے ساتھ ہم یہ کلام پاک پڑھیں گے کہ اللہ ہم دعا ساتھ ساتھ میں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، یہ ہمارے لیے سراپا نور بھی بنے گا، اور ہم جب ارادہ لے کر اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے عمل میں اس کو ڈال دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وہ معاف کر دیتا ہے جو اس کے علاوہ جو بھی چاہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، وہ اللہ کو چھوڑ کر صرف دیویوں کو پکارتے ہیں، اور وہ شیطان مردود کی پوجا کرتے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پہ لعنت بھیجی۔ وقال، اور کہا، میں شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے کچھ طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، کچھ لوگوں کو اپنے لیے فکس کر لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان میں امیدوں کے چراغ روشن کروں گا، میں ان کو حکم دوں گا وہ چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی ساخت کو بدل دیں گے۔ یہ پلاسٹک سرجری کرانا، ٹیٹوز بنانا، اللہ کیا جو دیا ہوا، جو بھی اللہ نے چہرہ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ بہترین تخلیق ہے۔ یہ سب کیا ہے اللہ کی تخلیق میں چینجنگ، یا مرد کا عورت بننا، عورت کا مرد بننا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو بھی شیطان کو اللہ کو چھوڑ کے دوست بنائے تو وہ تباہی میں مبتلا ہو گیا، واضح تباہی میں۔ يَعِدُهُمْ، وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، ان سے ان کو امیدیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان تو دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگ کر جانے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ درست ہے، اور اللہ سے بڑھ کر باتیں کس کی سچی ہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ ہی تمہاری تمناؤں پہ ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پہ۔ جو برا کرے گا تو اس کی جزا اس کو مل کر رہے گی، اور اللہ کے مقابلے میں وہ کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، شرط کیا ہے ایمان والا ہو، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور تیل برابر بھی ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور اس سے بہتر کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، جو اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ احسان کے درجے تک پہنچ جائے، اور حضرت ابراہیم کے طریقے کی یکسو ہو کر پیروی کرے۔ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ لیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں وضاحت کرتا ہے، اللہ خود ہی ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ اور جو تمہیں سنایا گیا کتاب میں، قرآن پاک میں، فی یتام النساء اللاتی، یتیم لڑکیوں کے بارے میں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے تو وراثت کے احکام آ چکے ہیں، اور تم چاہتے ہو ان سے نکاح کرنا، اور کمزور سمجھے جانے والے بچے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس بارے میں کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کو قائم کرو، اور جو بھلائی کرے تو اللہ کے علم سے وہ بھلائی چھپی نہ رہے گی۔
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اس کو اندیشہ ہو کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے یا اس کا دل بھر گیا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ باہم سمجھوتا کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہر حال بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ، اور طمع تو ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم نیکی کرو اور تم تقوی کرو تو جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اگر کوئی عورت بہت تنگ ہے تو خلو لے سکتی ہے اور حق مہر اس کو واپس دینا ہوگا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز تمہارے اختیار میں نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو۔ اگر تم کوشش کرو، تمنا کرو، تو پھر ایک عورت کی طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اے شوہرو اگر تم اصلاح کرو، اللہ سے ڈرو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر زوجین الگ ہو جائیں تو اللہ غنی کر دے گا سب کو اپنی وسعت سے، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ ہم نے تاکید کی اہل کتاب کو تم سے پہلے، اور تم بھی سن لو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نہیں مانتے تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز صاحب حمد ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اگر چاہے تم سب کو لے جائے اے لوگو، اور دوسری مخلوق لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا، دنیا کے بدلے کا طالب ہو تو اللہ کے پاس دنیا آخرت دونوں کا بدلہ ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ خدا واسطے کی گواہ بن کر، خواہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے یا والدین کے یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، تو اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، نہ پیروی کرو خواہشات کی کہ تم عدل نہ کر سکو، اور اگر تم منہ موڑ دو یا سچائی سے پہلو برتو تو اللہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ اتاری، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری، اور جو اللہ اور فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ہی ان کو صحیح راہ کی ہدایت دے گا۔ بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اس نے تمہیں حکم دیا ہے کتاب میں کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کا کفر کیا جاتا ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ایسا تم کرو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ تمہاری طاق میں لگے رہتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہ بچایا تھا۔ اللہ تمہارے درمیان روز محشر فیصلہ کرے گا، اور ہرگز اللہ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راہ نہ رکھے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ہی ان کو دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، ڈاواں ڈول کفر اور ایمان کے درمیان، نہ اس طرف پورے اور نہ اس طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کافروں کو رفیق نہ بناؤ مومنین کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ خام خواہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو اور ایمان رکھو، اور اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتا دی
کہ یاد رکھو اگر شکر کرتے رہو گے اور اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا تمہیں تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.